صاحب یہ بتائیے کہ مسلم معاشروں میں بھی غیر مسلم رہتے ہیں، تو غیر مسلموں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اصول بیان کیے ہیں یا ان کے لیے بھی کوئی رہنمائی دی ہے یا ان کے بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہے؟ جیسے ابھی سیلاب آیا ہوا ہے یہاں پر، تو بہت سارے غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، کیا ان کو بھی یہ امداد دینی چاہیے، ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ ان سوالوں میں ہے کہ جیسے ہم بات کریں کہ ہمارے پورے زندگی کا طرز عمل رسول اللہ کے خلاف ہو گیا ہے، تو بدقسمتی سے غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک اللہ کے نبی نے بتایا تھا ہم وہ نہیں کرتے، ان پر ظلم ہوتا ہے اور کرتے ہیں بہت جگہ، سب کا میں نہیں کہہ رہا لیکن عموماً ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے بارے میں کیا باتیں فرمائی۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ایکسیپٹیبلٹی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل مسلم کنٹری وہ ہے جہاں غیر مسلم بالکل ختم ہو جائیں، اور ہم بڑا کمال کیا، ہم نے سارے مسلم باہر نکال دیے۔ یہ کمال نہیں کہ غلط کام کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں آ کے یہودیوں کو باہر نہیں نکالا، ان کو اپنا شہری بنایا، میثاق مدینہ کیا، ان کو ایکسیپٹنس دی اور ان کو عبادت کی آزادی دی، ان کو اپنا بتایا کہ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، اور کہا کہ ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اور ہم مل کر مدینہ کے برابر کے شہری ہیں، برابر کے مدینہ کے سٹیزنز ہیں۔ یہ آپ نے یہود کو بتایا، ان سے معاہدات، جو باہر کے تھے ان سے معاہدات کیے۔ یہ اور بات ہے جب انہوں نے غداری کی تو پھر آپ نے باہر نکالا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو لڑنے والا نہیں ہے غیر مسلم، جو غیر مسلم لڑائی نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں سلمی، جس سے صلح ہے، اس کے اللہ کے نبی نے حقوق بیان فرمائے، اور آپ نے کہا اس کو مارنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اتنے حقوق بیان فرمائے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید کمانڈ کر رہے تھے، ایک کسی مسلمان لڑنے والے نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کر دی، غیر مسلم جن سے لڑائی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، حضرت عمر نے کہا کہ اس کو سزائے موت دو۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ذمی پر ظلم کرے گا، ذمی کہتے ہیں وہ غیر مسلم شہری جو مسلمان ملک میں رہتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں کرسچن بھائی ہیں، ہندو ہیں، اور بھی کمیونٹی ہے جو بھی رہتے ہیں، آپ نے فرمایا جو ذمی پر ظلم کرے گا میں قیامت کے دن اس کا وکیل بن کے اس سے مقدمہ لڑوں گا۔ میں مسلمان کا وکیل یعنی نہیں ہوں گا، میں اس مظلوم غیر مسلم کا وکیل بنوں گا۔ اللہ کے نبی جس کے وکیل بن کے اللہ کے سامنے بات کریں ہم جیت سکتے ہیں؟ تو یعنی اتنا آپ ان کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ اس پیارے رویے سے یہ ہوا کہ غیر مسلم جوک در جوک اسلام میں آنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غیر مسلم قیدی آئے بدر میں اور بعد میں، تو آپ نے فرمایا ان کو اپنے سے اچھا کھانا کھلاؤ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سارے مسلمان ہو گئے۔ غیر مسلم ایک قبیلے کے آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط پڑا تھا ان بیچاروں کے قبیلوں میں، آپ نے ہر ایک کو ایک صحابی میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ مینجمنٹ ہے کہ بوجھ میں ہر ایک کو ایک صحابی میں، کون کس کو لے جائے گا، سب ایک کو لے گئے گھر میں کھانا۔ اللہ کے نبی بھی ایک کو لائے اور دودھ رکھا، سارا دودھ پی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر خراب کر دیا، 7 گلاس دودھ پی گیا تھا، ہے نا، آپ نے خود بستر صاف کیا اس کی گندگی سے، اور صبح آئے تو سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کے اوپر ہم ظلم کریں گے اور اس کو دھتکاریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، یہ زیادہ مسلمان ہونے کی علامت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مسلمان سے زیادہ حسن سلوک، زیادہ اخلاق، تاکہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ کے نبی فرمانے جب ایسا کرو گے تو تمہارا اور تمہارے دشمن کے درمیان جو دشمنی ہے وہ بدل جائے گی گرم جوش دوستی میں۔ تو یہ اسلامک کنٹری کو ضروری ہے کہ وہ ان کو کاروبار کی آزادی، ان کو ایک برابر کا شہری سمجھ رہے، ان کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کی آزادی دی جائے، اور ان کو حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھنا حرام اور اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔